السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 80 پر 3 ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون ولكن في التحریش بینہم، رواہ الترمذی۔ بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ساری تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے آپ کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا اور کچھ بولنے کا موقع عطا کیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی اور برتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے دونوں انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کے دل ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے راہ راست پر لائے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے سیدھی راہ پر لائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا، اس کے بعد ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر، خاص کر کے ہمارے آخری نبی، نبیوں کے امام، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، یتیم اور در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر۔ بھائیو، اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تکبر اور اس کی تباہ کاریاں۔ تکبر
तकब्बुर किसे कहते हैं और किब्र जो अपने सीने में रखता है, ये तकब्बुर इंसान को किस तरह तबाह और बर्बाद कर देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने और हक पर अमल करने, हक का प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए। मैं खिताब करने से पहले एक बात की वजाहत करना मुनासिब समझता हूं, क्योंकि मेरा जो मौजू है ना मुझे किसी ने सिखाया है ना किसी ने बताया है कि तुम इस मौजू पर खिताब करना है, ऐसा ऐसा बोलना है बोल करके। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अब मैं ये खिताब करूं इस मौजू पर तो हो सकता है लोग ये सोचेंगे कि किसी ने सिखाए हैं, किसी ने कुछ बताए हैं। मौलवी साहब जो है जो बातें बोले इसे लगे उसे लगे, इनको जम को शाटा पड़े, अरे उसे तो बराबर शूट हुई बातें हो, यानी इस तरह कमेंट्स चलते हैं बाद में। मेरे भाइयों, मैं जो है यहाँ के हालात से अच्छा वाकिफ हूँ, यहाँ के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और हमारे अक्सर व बेशतर मुसल्लियों के हालात से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाकिफ हूँ। मेरा मकसद इसमें सिर्फ मेरी और आपकी इस्लाह है, किसी को चढ़ाना, किसी को गिराना या किसी को मीठी मीठी बातें बताना, किसी के बारे में तीर चुबोना, ये मेरी नीयत नहीं है। मेरी नीयत ये है कि मैं आपके सामने इस्लाह की बातें करते हुए खुद मैं अपनी इस्लाह कर लूं और आपकी इस्लाह करूं, ताकि हमारी आखिरत बने, ताकि हम जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं। क्योंकि मेरा उन्वान ऐसा है किब्र के ताल्लुक से, यह उन्वान अगर सुनेंगे तो हालात हाजिरा में हमारे पास जो चल रहा है उसे सामने रख कर के लोग सोचेंगे कि ये बातें तो बराबर हम लोगों को बता करके, यानी इसलिए बताए हैं कि हमारे पास इस तरह का मामला है। मेरे भाइयों, यही नहीं बल्कि अगर आलिम दीन किसी भी मौजू पर खिताब करे, सामने वाले के अंदर जो खामी है उन्हें यही सोचेगा कि मौलवी साहब मुझे बोल रही। मसलन अगर नमाज के बारे में हम बयान दें, कोई बेनमाजी मस्जिद में आ जाए, कोई बेनमाजी मस्जिद में आ जाए, अब नमाज के बारे में हम खिताब करेंगे तो बेनमाजी ये सोचेगा कि नो मेरे कुछ बोल रही, मैं नमाजा नहीं पढ़ता बोल को मुझे देख देख को बोल रही। अगर किसी चोरी के बारे में बोलेंगे तो कोई कड्डियां चुराने वाला, सीमेंट चुराने वाला या कोई और चीजें चुराने वाला मस्जिद में आ गया, उन्हें क्या सोचेगा कि नो मेरे कुछ बोल रही, नो चोरी के बारे में मेरे को ही बोल रही। यहां तक कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मस्जिद के बाहर झगड़ा हो गया। मस्जिद के बाहर क्या हुआ? झगड़ा। कैसे हुआ? कि मौलवी साहब सूद के बारे में बयान दे रही। किसके बारे में? सूद के बारे में, वड्डी ब्याज के बारे में। जुमा का खुतबा मौलाना का जो है सूद के ताल्लुक से था। अब मुसल्लियां हर कोई जो है हलाल कमाने वाला नहीं रहता है, नहीं, ब्याज को लेने देने वाले भी रहेंगे। तो उसमें से एक बेचारा सूदी कारोबार करने वाला भी आया था। तो अब मौलाना जो है खुतबा दे रही सूद के ताल्लुक से, तो वहां जो लोग बैठे थे वो बैठने वालों में से एक जना क्या कर रहा है मालूम? बार बार उसे देख रहा, मौलवी साहब को देख रहा, मौलवी साहब को देखता है फिर इसे देखता है। मौलवी साहब जो है खुतबा दे रही सूद के ताल्लुक से, उसकी मजम्मत के बारे में, तो मौलवी साहब को देखा है तो इसे देखता है। अब बार बार मुंडी चेहरा इन्हें उसके तरफ पलटा रहने में इन्हें क्या करा, उसे घूर को देखना शुरू करा। उन्हें इसे देख रहा, उन्हें उससे देख रहा। आखिरकार जब जुमा हो गया, नमाज खत्म हुई, मस्जिद के बाहर जाकर टेंशन से ठहर गया। उन्हें सूदी कारोबार करने वाला क्या करा, टेंशन लेकर के ठहर गया। जैसे ही मौलवी साहब आए, बोला जय कौन जी तुम्हारे बोले सो मैं सूद का व्यापार करता हूं, बोल को कब के छोड़ डाला मैं, कौन सिखाया, कौन सा बेटा सिखाया जी तुम्हारे को, मेरे बारे में बयान दी तुम्हें। यानी इस तरह की बातें उन्हें करने लगा। मतलब क्या है कि बाज लोग क्या करते हैं, एक मजाक उड़ाने के लिए भी कोई बात आलिम की आ गई, उसके अंदर रही, मस्जिद में रहने वाले के तीजेस देख बोल रही सो
نہیں نہیں، یہ سوچتا ہے کہ میں پاکیزہ ہوں، میں بہت پاکیزہ ہوں، یہ سوچتا ہے اور دوسرے کو نشانہ بناتا ہے کہ تیرے کچھ دیکھ بول رہی سو. تو اس لیے آپ ایسی باتیں اپنے ذہنوں میں مت رکھو، بلکہ اپنا ذہن صاف رکھو. میں جو باتیں بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، نہ یہ میرے باپ دادا کی باتیں ہیں، نہ آپ کے باپ دادا کی باتیں ہیں، نہ میری خاندان کی باتیں، نہ آپ کی خاندان کی باتیں. میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 80 پر 3 کی تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا فرما رہا؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو خبیث صفات کا تذکرہ کیا، دو بہت ہی بری باتوں کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دو خبیث باتیں، وہ کیا؟ ایک ہے تکبر اور دوسرا ہے فساد. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. رب العالمین یہاں کیا فرما رہا؟ آخرت کا گھر. کون سا گھر؟ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین میں نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ فساد مچاتے ہیں. تکبر بھی نہیں کرتے اور فساد بھی نہیں مچاتے. والعاقبۃ للمتقین. اچھا انجام کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کی بھی وعید بیان کیا، فساد مچانے والوں کی بھی وعید بیان کیا، اور اچھا انجام کی بشارت ان کو دیا جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کبر ہے یا نہیں، ہماری عادتوں میں فساد مچانے والی عادتیں ہیں یا نہیں. اس کے بارے میں ہم کو غور کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ دونوں باتوں کی انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں سے اہم تکبر ہے. کیا ہے تکبر؟ کبر. سب سے پہلے یہ سمجھو تکبر کہتے ہی کسے؟ تکبر یہ کبر سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ کبر سے. کبر کے معنی کیا؟ بڑائی، اونچائی. بڑائی اور اونچائی کے ہیں کبر کے مطلب. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ المتکبر. کیا نام ہے؟ المتکبر، بڑائی والا، یعنی بڑائی والا. اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے الکبیر. کیا نام ہے؟ الکبیر، سب سے بڑا، سب سے بڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے المتکبر یعنی بڑائی والا، اور دوسرا ہے الکبیر یعنی سب سے بڑا. تو مطلب یہ ہوا کہ بڑائی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، ان دونوں کو کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. تو تکبر اور گھمنڈ یہ ایسی عادتیں ہیں انسان کے لیے برائی کا دروازہ کھولنے کی ایک چابی. انسان کو برائی کا دروازہ کھولنے کی ایک چابی. کیونکہ سب سے پہلے تکبر کرنے والا، سب سے پہلے
اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، سب سے پہلے اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والا کون تھا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ ابلیس تھا، شیطان تھا، ہے نہیں؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والا ابلیس تھا۔ اب اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ عادت رہی کہ میں بڑا ہوں، میں اونچا ہوں، میری بات سنی جائے، میں جو بول رہا ہوں وہی ہے، میری ہی بات حرف آخر ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر ابلیس کی صفات پائی جاتی ہے۔ ابلیس کی صفات کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے فرشتے سجدہ کیے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ جب ابلیس سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا اور اس نے کیا کیا؟ ابا، ایک تو انکار کیا، اللہ کی بات کی نافرمانی کی، واستکبر، اور دوسرا کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا۔ جب یہ دونوں چیزیں اس سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں اس کا شمار اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے تکبر کرنا یہ شیطان کی صفت ہے۔ تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ تکبر یہ اپنے دل سے نکالیں، کبر اپنے دل سے نکالیں، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنا یہ شیطان کی صفت ہے، کیونکہ شیطان نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس سے پوچھا کہ اے ابلیس تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ گویا کہ شیطان نے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور اپنے آپ کو اونچا بتلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کو کیا کیا؟ کافروں میں اس کا شمار کر دیا۔ اللہ اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا، جنت سے اسے دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا۔ وجہ کیا؟ تکبر، کبر تھا۔ تو اسی لیے زمین سے اڑنے والی چیز کتنے بھی اونچی اڑان اڑے مگر آخر کار اس کا انجام پھر زمین ہی ہے، اس کا انجام پھر کس پر ہوگا؟ زمین پر ہی ہوگا۔ ہم کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا۔ اگر کسی کو اپنی طاقت پر کبر ہے، گھمنڈ ہے، تو قوم عاد کو دیکھو، اللہ کہتا ہے، قوم سمود کو دیکھو، رب العالمین کہتا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود جو برتن بناتے تھے، ہمارے اندر ان برتنوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ پانی پینے کا جو پیالہ وہ لوگ بنا لیا کرتے تھے، اس پانی کے پیالے کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا، ان کی طاقت کا تذکرہ رب العالمین نے کیا کہ ایسی طاقتور اور ایسی مضبوط قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ان لوگوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھوسے کے جیسا اڑا دیا، بھوسے کے جیسا۔ وہ لوگ کھوکھلے درختوں کے مانند زمین پر گر پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 7 لیال، 7 راتیں، و 8 ایام، اور 8 دن مسلسل تیز ہوا ان کے اوپر بھیجتا رہا۔ اس ہوا میں وہ اڑتے رہے اور اڑ کر کے بھوسے کے مانند ہو گئے۔ کس کام کی طاقت؟ کس طاقت پر تو گھمنڈ کر رہا ہے؟ کس طاقت پر تو تکبر کر رہا ہے؟ اللہ
तबारक व ताला की जात तो सबसे ज्यादा ताकत वाली है। अगर इंसान को अपनी अकल पर घमंड है, अपने माल पर तकब्बुर कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने कारून की मिसाल बयान किया। कारून की मिसाल, अरे तुम्हारा माल तो क्या माल, हमारी दौलत तो क्या दौलत। रब्बुल आलमीन खुद कुरान मजीद में उसके माल का, उसकी दौलत का तस्करा करते हुए कहा कि उसके खजाने की चाबियां उठाने के लिए एक बड़ी जमात की जरूरत थी और ताकतवर लोग उसकी चाबियों को उठाते तो वजन के मारे में इधर उधर बैलेंस चुक जाता उनका। आदमी जब किसी वजनदार चीज को उठाता है और बड़ी मुश्किल से वो उठाता है तो उसका बैलेंस वो खो बैठता है, कभी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इतनी उसकी खजाने की चाबियां, उसे अपने माल पर घमंड था, अपने माल पर गुरूर था, इतरा करके चलता था, फखर करके चलता था। कौम के लोगों ने उससे नसीहत की, क्या कारून इतरा कर मत चल, अल्लाह तबारक व तआला इस तरह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, तकब्बुर मत कर, तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। मगर उसने कौम की बातों को नहीं माना। आखिरकार उसे जो घमंड और गुरूर था वो ये सोच रहा था कि मैं सबसे ज्यादा ज़हीन हूं, सबसे ज्यादा चालाक हूं, सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, मैंने जो कुछ कमाया ये मेरी अकल से कमाया। मेरे भाइयों, जब वो बन सवर करके सवारी के सवारी पर बैठ करके अपने लोगों के साथ निकला, उसकी शान व शौकत को देख करके, उसकी टाठ बाट को देख करके लोगों ने कहा काश हमें भी कारून के जैसा खजाना मिलता, काश हमें भी कारून के जैसा माल मिलता। मगर आखिरकार हुआ क्या, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जमीन में धंसा दिया। जब वो जमीन में धंस रहा था, जमीन में धंसते हुए जा रहा था, ना उसकी जमात उसे बचा सकी, ना उसकी अकल कुछ काम आ सकी। लोग जो कल तक कारून की शान और शौकत को देख करके वाह वाह कहते थे और इस तरह के माल की तमन्ना करते थे, मगर उनकी अकल ठिकाने पर आ गई और वो कहने लगे ये खजाना भी तो क्या खजाना, यानी ना उसे कारून को बचा सका, ना कारून की अकल उसे बचा सकी। तो मेरे भाइयों, माल पर घमंड करना ये कारून की आदत है और कारून को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन में धंसा दिया। उसके बाद किब्र करना, तकब्बुर करना, मनसब पर, उहदे पर मैं बड़ा हूं, मेरी चलेगी, मैं बड़ा हूं, मेरी मानना होगा, मैं कौम का लीडर हूं, मैं जमात का अमीर हूं, मैं जो लकीर खींचूंगा उसी लकीर पर फैसला हो जाएगा। यकीनन कुरान व हदीस के मुवाफिक बात हो तो सर और आंखों पर, मगर आदमी अगर शैतानी सिफत को अपनाते हुए तकब्बुर करे, घमंड करे, गुरूर करे, तो जरा फिरौन के अंजाम को देखो, फिरौन के अंजाम को देखो। उसने क्या कहा, अना रब्बुकुमुल आला, उसने क्या कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही बुलंद व बरतर तुम्हारा रब हूं, मैं ही तुम्हारा बुलंद व बरतर रब हूं, पालनहार हूं। उसे घमंड था अपनी बादशाहत पर, तकब्बुर किया करता था वो। अल्लाह ताला ने जो उहदा दिया उसे, उस उहदे पर उसे फकर था, घमंड था। आखिरकार हुआ क्या, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पानी में जब डुबो दिया तो उसके साथ उसका एक बड़ा लश्कर भी था। ना कारून खुद, ना फिरौन खुद बच सका, ना उसकी कौम उसे बचा सकी। तड़प तड़प करके मरता रहा, चीखे मार मार करके, पुकार पुकार करके दम तोड़ दिया। मेरे भाइयों, ये फिरौन का अंजाम था। अल्लाह बताता है उहदों पर, मनसब पर अपने आप को बड़ा समझने वालों, कारून की तरफ देखो कि हमने उसका अंजाम क्या कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि और हम आगे आए, अगर मैं एक एक नबियों के ताल्लुक से बातें बताता चलूं बहुत लंबी फहरिस्त होगी, मगर मैं आपको बताता हूं तकब्बुर की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं?
کتنی قسمیں ہیں تکبر کی؟ دو قسمیں. ایک ہے حق کا انکار کرنا، جسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کہتے ہیں کسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس. تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرانا، حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. کتنا بیٹا ہو، دمڑا کا بیٹا مجھے بولتا ہے، اس کی اوقات کیا، اس کی کہاں کا انہیں، کدھر کا ان عورتوں میں دمڑیاں کی انہیں مجھے بولنے والی ہو گئی ہے. اس کی صورت دیکھ. یعنی لوگ صورتوں کو گناتے ہیں، شکلوں کو گناتے ہیں، خاندانوں کو گناتے ہیں، ان کے اوقات کو گناتے ہیں. تو تکبر کی دو قسمیں، ایک ہے حق کا انکار کرنا اور دوسرا ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا. لوگوں کو کیا کرنا؟ حقیر سمجھنا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے منع کی. حق کا انکار کیسے؟ یعنی رب العالمین کی ذات پر انکار کرنا، جیسے فرعون نے انکار کیا، اللہ کا انکار جس طرح کافروں نے انکار کرتے ہیں. تو حق کا انکار یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے. جیسے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک آدمی کے بازو میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے. تو اس آدمی نے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانے کے بجائے ڈیمے ہاتھ سے کھا رہا تھا. جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ ڈیمے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، ڈیمے ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، اور ڈیمے ہاتھ سے کھانا پینا آج کل لوگ فیشن بنا لیے ہیں، فیشن سمجھتے ہیں. اسے یہ نہیں معلوم کہ شیطان ڈیمے ہاتھ سے کھاتا ہے. شیطان جو ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ جو ہے دائیں ہاتھ سے یعنی دائیں ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، تو تیرے سیدھے ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا. اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایسا رہا تو تیرا سیدھا ہاتھ ایسا ہی رہے، یعنی تو طاقت نہ رکھے. حالانکہ اس کا سیدھا ہاتھ کام کرتا تھا، سیدھا ہاتھ کام کر رہا تھا اس کا، مگر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما منعه الا الکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے تکبر کے علاوہ کوئی چیز منع نہیں کی. یعنی اس نے اللہ کے نبی کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ تکبر. ان کی بات کو میں ماننا کیا؟ جیسے آج کل اگر کوئی مولوی صاحب بولے کہ بھائی ڈیمے ہاتھ سے نکو کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو فوراً جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ یہ بولے تو میں سننا کیا، نہیں لو جی کوسے ہاتھ سے کھے تو کیا. انکار کرنے کا ایک انداز ہے. کون سے ہاتھ سے کھے تو کیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ذرا ہاتھ میں درد ہے لو اس واسطے ڈیمے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، بائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں. میرے بھائیوں، تو اس آدمی نے بھی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہانہ بنایا، مگر اس کے سیدھے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی طاقت دیا تھا، مگر اس نے صرف تکبر کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسی وقت میں بد دعا نکل گئی. یعنی اگر ایسا مسئلہ رہا تو تیرا یعنی تو طاقت نہیں رکھتا ہے نا، نہ رکھے، طاقت نہ رکھے. ایسا ہی ہوا کہ انہیں مرنے تک اس کا سیدھا ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہیں، انہیں مرنے تک اس کا سیدھا ہاتھ اٹھا نہیں، اب کام نہیں کیا. یہ نبی کی بات کے انکار کا، نبی کے بات پر تکبر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ عذاب دیا، یہ سزا دی. تو ایک ہوتا حق کا انکار اور دوسرا ہوتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا. کیا سمجھنا؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا. آدمی اپنے مال پر کسی غریب کا مذاق اڑانا، اپنے حسن پر کوئی عورت کسی کا مذاق اڑانا، یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مثال دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ عورتوں میں سے بہترین عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائکم، تم میں سے بہترین عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، اپنے شوہر کی بات پر اتفاق کرنے والی اور تقوی اختیار کرنے والی. ایسی عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عورت کہا. اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں سے بدترین عورتیں وہ ہیں جو زیب و زینت کرتی ہیں تو دوسری عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو خوبصورت بتانے کے لیے، سنگار کرتی ہیں تو اپنے آپ کو دوسری عورتوں پر برتر بتانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسری عورتوں سے بہتر بتانے کے لیے، اور تکبر کرتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بدترین عورتیں کہا. بدترین عورتیں ہیں. تو میرے بھائیو، جہاں عورتوں میں بھی عادت ہے، مردوں میں بھی عادت ہے کہ مردوں میں تکبر یہ ہے، ایک تو حق کا انکار کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کا یعنی آدمی کو حقیر سمجھتا ہے. تو اب میں جو آخری باتیں بتانے جا رہا ہوں، میری ان باتوں کو اب ذرا غور سے سنیں. میری آخری جو باتیں ہیں تکبر کے تعلق سے، وہ ہے منصب کا تکبر، گھمنڈ، غرور کرنا منصب پر. شیطان کیا کرتا ہے، کبھی کسی انسان کے دل میں کبر ڈال دیتا ہے، تکبر ڈال دیتا ہے، محض اس لیے تاکہ اس کی آخرت خراب کرے. اسی لیے مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے، میں تجھے 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں. 2 باتوں کا کیا کرتا ہوں؟ حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں. ایک بات، پہلی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی تو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کر، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ کل قیامت کے دن 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تو لا الہ الا اللہ اس کلمے کو اپنے اوپر لازم کر لے، اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ کہتے رہنا، سبحان اللہ و بحمدہ کہتے رہنا. سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق اس کلمے کو کہتی ہے، اور رب العالمین اپنی مخلوق کو اس کلمے کی بدولت ہی رزق دیتا ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہے کہ تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھ، کیونکہ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کی بدولت رزق دیتا ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے 2 باتوں سے منع کی. ایک کیا ہے؟ الشرک، اور دوسرا والکبر، یعنی شرک سے تو بچنا اور کبر سے تو بچنا، تکبر سے تو بچنا. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ان دونوں قبیح بری عادتوں سے بچنے کا حکم دی. ایک ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا ہے کبر کرنا، تکبر کرنا. کیونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوگا، یعنی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ذلیل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو، چاہے وہ حسن پر تکبر ہو، مال پر تکبر ہو، منصب پر تکبر ہو، اپنے عقل پر تکبر ہو، علم پر تکبر ہو، اور کوئی مقرر اپنی کتاب پر تکبر کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ جس زبان میں بولنے کی صلاحیت دیا اس زبان کو چھیننے کی بھی صلاحیت اللہ رکھتا ہے. جس قلم، جس طاقت میں
جس ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لکھنے کی طاقت دیا وہ ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اور جس حسن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بناوٹی جو حسن دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسن کو بگاڑنے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے تکبر سے منع کیے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو، وہ جنت میں نہیں جاتا، وہ جنت میں نہیں جاتا۔ تو میرے بھائیوں آج دیکھیے منصبوں پر تکبر، عالموں کو اپنے علم پر تکبر، مالداروں کو اپنے مال پر تکبر، اور آج کبر کی بدولت مسجدیں بازاروں سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں، لوگ مارکیٹوں میں اتنا نہیں لڑ رہی جتنا مسجدوں میں لڑ رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیے مسلکوں کے بارے میں شیطان نے جھگڑے جہاں ڈال دیا، جماعتوں میں بھی مسلمانوں کو جو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں شیطان ان کے دلوں میں تکبر ڈال دیا، کبر ڈال دیا۔ عالموں کے دلوں میں یہ کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے، عہدے داروں کے دلوں میں یہ کہہ رہے میں تو ایک منصب والا ہوں، میری چلے گی، میں جیسا بولوں گا ویسا ہوگا۔ یقیناً شیطان آج پورے طریقے سے کامیاب ہوتے ہوئے آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ شیطان کو یہ امید نہیں ہے کہ مسلمان مرتد ہو جائیں گے، میرے راستے پر آئیں گے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے شیطان نے کیا کیا، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، وہ مسلمانوں کے دلوں میں کیا کیا، لڑائی اور جھگڑا ڈالتا رہا، لڑائی اور جھگڑا ڈالتا رہا۔ تو آج یہ کبر کی بدولت، آج تکبر کی بنا پر ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے کوئی حسن پر تکبر، کوئی مال پر تکبر، کوئی منصب پر تکبر، کوئی علم پر تکبر۔ میرے بھائیو آپ دیکھتے جائیے، آپ دیکھتے جائیے، ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز پر تکبر ہے، جس کی بدولت آج مسجدیں ہمارے بازاروں سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں میں نئے مصلی نماز کے لیے آئیں گے تو ان کو ایک قسم کا ڈر پیدا ہوگا کہیں آج جھگڑا نہ ہو جائے۔ آدمی مسجد کو آتا ہے کس لیے؟ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، متقی لوگوں کا گھر ہے، اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں، عالم دین کچھ باتیں بولے تاکہ ایمان میں اضافہ ہو، میرے ایمان کو روشنی ملے، میرا ایمان کو چارج ملے۔ جس طرح موبائل استعمال کرتے رہنے کی وجہ سے چارج جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اسے پھر چارجنگ دے دی جاتی ہے، تو آدمی بھی بازاروں میں ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے یہ وہ چیزیں دیکھ کر کے اپنا ایمان ڈاؤن کر لیتا ہے۔ مسجدیں محفل علم کی بہترین چارجنگ ہے ایمان کے لیے، ایمان کی روشنی کو بڑھاتے ہیں، مگر ایسی مسجدوں میں لڑائیاں، ایسی مسجدوں میں جھگڑے، اور پولیس والے آ کر کے مساجدوں کے پاس رکھوالی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کتنے افسوس کی بات ہے، جس مسجد کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا گھر کہا، جس مسجد کو اللہ کے نبی نے متقیوں کا گھر کہا، آج حال کیا ہو رہا ہے ان مسجدوں کا؟ آج ان مسجدوں کا حال کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ کبر کا نتیجہ ہے، تکبر کا نتیجہ ہے۔ تو اسی لیے جس کے اندر تکبر آتا ہے، کیونکہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھا سورہ قصص کی آیت نمبر 80 پر 3، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ یہاں ایک تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علو یعنی بڑائی تکبر کی بات کیا، اس کے بعد اس آیت میں دوسری بات فساد کی بات کیا۔ آدمی کے اندر جب تکبر آ جاتا ہے تو انہیں فساد مچاتا ہے، تکبر آتا ہے تو یقیناً فساد مچاتا ہے۔ فساد یہ اصلاح کا اپوزٹ ہے، اصلاح کی ضد ہے، یعنی اصلاح ہمارے اندر اب اصلاح بڑی مشکل سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یہ۔ آج کے اندر آپ دیکھیے، میں ملنا، میں اس سے ملنا، میں ایک ملتا ہوں اس سے، انہیں یہ کیا ہے؟ تکبر کی علامت۔ میں سننا، انہیں بولا تو میں سننا، کون جی انہیں؟ کتے کا بیٹا ہو؟ انہیں بیٹے دمڑیاں کا، ایسی ویسی باتیں، تکبر۔ میرے بھائیوں، انسان کے اندر جب تکبر آ جاتا ہے، کبر آ جاتا ہے، تو تکبر ہی کا دوسرا سٹیپ فساد ہے۔ پہلے فساد کوئی نہیں مچاتا، تکبر آنے کے بعد ہی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، تکبر آنے کے بعد ہی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ عورتوں کو دیکھو کہ جب وہ اپنے مال پر فخر کرتی ہے تو دوسری کو حقیر سمجھ کر کے جب اس سے باتیں کرتی ہے، تو جب اسے حقیر سمجھا جاتا ہے تب انہیں دوسرا بار اس کے اوپر کرتی ہے، ایک فساد بپا ہو جاتا ہے۔ فساد یہ دیکھنے میں ایک معمولی لفظ نظر آتا ہے ہمیں، مگر یہ بھی بہت وسیع معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ فساد اعتقادی یعنی عقیدے میں فساد، اخلاق میں فساد ہے، نہیں ہمارے کردار و اطوار میں فساد۔ تو بہرحال آج ہمارے مسجدیں فساد کا اڈا بنتی جا رہی ہیں، بگاڑ کا اڈا۔ اصلاح نہیں ہو رہی اب مساجدوں میں۔ آج مولویوں کا بیان سننے آ رہے ہیں، بولے تو بھی لوگ کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یعنی کس کے بارے میں بول رہی کی یہ؟ ارے بھائی، ہم باتیں سن کر کے اپنے اندر اصلاح کر لیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا والعاقبۃ للمتقین، متقی لوگوں کا انجام ہی بہتر ہے، یعنی انجام کار کے اعتبار سے متقی لوگ ہیں۔ میں تقوی اختیار کروں، میں کتنا بھی اڑان بھروں، اس زمین سے ہی مجھے اڑنا ہے، پھر اڑ کر کے کدھر جاؤں گا؟ اس زمین پر ہی گروں گا، اس زمین پر ہی مجھے مرنا ہے، اس زمین میں مجھے گڑنا ہے۔ آدمی کے اندر یہ سوچ آنا چاہیے، مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ علماء کے خطبات بھی سنتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ہمارے بھائی یہ بارے میں بولنا، دیکھو بیان اس تعلق سے، یعنی اس کی نیت اگر اچھی رہی تو بات اچھی ہے، اس کی نیت یہ رہی کہ میں اچھا ہوں انہیں برا ہے، یاد رکھیے یہ کبر ہے، یہ کبر ہے۔ میں آپ کو ایک سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ یہ ایک مشہور مصنف ہیں فارسی زبان کے۔ ان کی کتابیں باقاعدہ عالمیت کے کورس میں گلستاں اور بوستاں یہ دونوں کتابیں پڑھاتے ہیں۔ عالم کورس جو کرتے ہیں، ہر عالم دین ان کی دونوں کتابیں پڑھتا ہے، کیونکہ دونوں کتابیں نصاب میں ہیں، گلستاں اور بوستاں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا بچپن تھا، میں اپنے والد محترم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اپنے والد محترم کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ دوران سفر ایک رات ہم مسجد میں گزارنا پڑا۔ مسجد میں میرے والد محترم کیا کیے؟ رات میں قیام اللیل کرنے لگے، تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ میں تہجد پڑھنے لگا۔ بعد میں میری نظر ان لوگوں پر پڑی جو سوئے ہوئے تھے، لوگ سوئے ہوئے تھے بعض مسجدوں میں، کیونکہ اس وقت میں مسافر خانہ مسجدیں ہی تھی، جو اللہ والے ہوتے باقاعدہ وہ مسجدوں میں اپنا ٹھکانہ بناتے، تو مسجد میں بعض لوگ سوئے ہوئے تھے۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ نے کہا، ابا کیا ہی اچھا ہوتا یہ لوگ بھی تہجد پڑھتے۔ دیکھیے یہاں کوئی سوچ سکتا ہے تکبر بول کر کے، کوئی سوچ سکتا ہے کیا؟ اچھی بات بول رہی نا، بری بات بول رہی؟ اچھی بات بول رہی، بری بات بول رہی نو؟ باپ سے کیا بول رہی؟ ابا کیا ہی اچھا ہوتا یہ لوگ بھی اگر تہجد کی نماز پڑھتے، یعنی اپنی ایک دلی تمنا، نیک تمنا کی خواہش کا انہوں کیا کیے؟ اظہار کر رہی نا۔ یہاں مانا تو ایسا ہی ہم کو معلوم ہوتا ہے، معلوم ہونے والے کو یہ، ارے اچھی تو بات بولا اس نے، بری بات کہاں بولا، سامنے والے کو یہی محسوس ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ کے والد نے ان کے منہ سے جب یہ بات سنی تو فوراً انہوں نے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہوتا اگر تو بھی سو جاتا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تو بھی سو جاتا، کیونکہ
तहज्जुद की नमाज पढ़ने की वजह से शैतान ने दिल में तकब्बुर डाल दिया कि मैं उससे बेहतर हूं कि मैंने तहज्जुद पढ़ा, उन्हें सो रहा है। बाप ने कहा कि बेटा क्या ही अच्छा होता अगर तू भी सो जाता गीबत करने के बजाय, तूने यहां उनकी गीबत की रात में। और यहां एक बात यह है कि शैतान फौरन एक नमाजी को यह बताता है कि देख तू नमाजी है, उन्हें बेनमाजी है, यानी उसे हकीर समझ। देख तू शराब नहीं पीता, उन्हें शराबी, उसे हकीर समझ। इस्लाम हमें यकीनन बुरी आदतों से बचने और बचाने का हुक्म देता है, मगर अशखास से मोहब्बत करने का हुक्म देता है। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट से नफरत नहीं करता। किससे नफरत करता है? किससे नफरत करता है? उसकी बीमारी से नफरत करता है, उसकी बीमारी से नफरत करता है। तो इसी तरह एक मुस्लिम इस्लाह करने वाला, उसे चाहिए कि मस्जिद में आने वाले सारे लोगों को ये सोचे कि हमारे मुस्लिम यानी हमारी इस्लाह चाहते हैं। हम जो है फसाद बर्पा नहीं करना है, फसाद नहीं करना, बिगाड़ पैदा नहीं करना है, इन लोगों की इस्लाह करना है। ये लोग मस्जिदों में बयानात सुनने के लिए अपनी इस्लाह के लिए आए। अरे इन्हें ऐसा, उन्हें वैसा, इन्हें भी, यानी इस तरह बोल करके अपने आप में किब्र लाना, दूसरे को हकीर समझना। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को जानता है कि हम में से कौन तकवे वाले हैं और कौन गुमराह हैं। तो मैं आपको आखिरी बात बता करके अपने किताब को खत्म कर रहा हूं कि मस्जिदों में बिगाड़ पैदा मत कीजिए। फसाद तकब्बुर की वजह से पैदा होता है। तकब्बुर अपने दिलों से निकालो। निकालेंगे? निकाल दो। अल्हम्दुलिल्लाह नंदयाल की जमात बड़ी अच्छी जमात है, यहां तरक्की बड़े अच्छे अंदाज में हो रही है, और यहां के उलमा भी कामचोर उलमा नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, मेहनती हैं। मैंने देखा हमारे उलमा इकराम को कि वो बाकायदा जहां मस्जिद में काम करते हैं, खारिजी तौर पर बाहर भी प्रोग्रामात चलाना, लोगों को सुधारना, समझाना, नए नए चेहरों को मस्जिदों की तरफ दावत देना। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अपना किरदार निभा रहे हैं। मगर हो रहा है क्या? मुसल्लियों में बिगाड़ पैदा हो रहा है, मुसल्लियों में बिगाड़ पैदा हो रहा है। उन्हें कितने का, इन्हें कितने का, उन्हें बोला तो मैं क्यों मानूं, इन्हें बोला तो मैं क्यों मानूं। याद रखिए ये तकब्बुर है, इसे अपने दिलों से सबसे पहले निकालो। निकालेंगे? निकालो। अल्लाह के लिए एक हो जाओ, क्योंकि ये दौर लड़ने का, झगड़ने का, फसाद मचाने का नहीं है। ये दौर अपनी इस्लाह और अपनी कौम मिल्लत की इस्लाह का दौर है। ये दौर हमारी इस्लाह और कौम मिल्लत की दौर का इस्लाह है। मेरे भाइयों, बिगाड़ को छोड़ दो। शैतानी हरकतों, शैतानी सिफतों और शैतानी आदतों को मस्जिद के बाहर ही फेंक दो। मस्जिद में आओ तो एक बनो, नेक बनो। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अगर कोई आदमी हक पर है, उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी उन्हें लड़ाई झगड़ा छोड़ देता है। लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं। अरे उन्हें वैसा बोला तो क्या, मैं क्या नामर्द, मैं क्या, मेरी ताकत नहीं, मैं क्या नहीं मुकाबला कर सकता? मेरे भाइयों, यकीनन हमारे अंदर ताकत है, कुव्वत है, हम मुकाबला कर सकते हैं। मगर हक पर रहने के बावजूद भी जो आदमी लड़ाई को छोड़ दे, झगड़े को छोड़ दे, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अना ज़ाइमुन बिबैतिन, यानी मैं उसकी जमानत लेता हूं उस घर की जो जन्नत के अतराफ व अकनाफ में है। हम हक पर हैं, उसके बावजूद भी लड़ाई झगड़े को छोड़ देते हैं। नक्को लड़ाई झगड़े नहीं भाई, लड़ाई झगड़े नक्को, फसादात नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर से दिलों के किब्र को निकाल देंगे। तू बड़ा, मैं बड़ा, इन बड़ा, उन बड़ा। अरे उहदा मनसब ये अल्लाह का फजल है, मगर याद रखिए उहदा जिसे मिले, मनसब जिसे मिले, वो
یہ بھی سمجھے کہ رب کی غلامی کا پلڑا میرے کھندے میں ہے، رب کی غلامی کی زنجیر میرے گردن میں ہے، میں رب کا غلام ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، اس کی غلامی کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا۔ یہ اگر انسان کے سینے میں ہو تو نہ اقتدار کا کبر اس کے سینے میں ہوگا، نہ ہی کوئی منصب کا تکبر اس کے سینے میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اقتدار، منصب، عہدہ یہ اللہ کی ایک دین ہے، میں نہیں بولتا، مگر یہ بھی سوچی کہ اللہ کی غلامی کا پلڑا بھی، اللہ کی غلامی کی زنجیر بھی ہمارے گردن میں ہے، ہم اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر بھائی کے بات کو درد مند دل سے کہتا ہوں، ایک ہو جاؤ اللہ کے لیے، ایک ہو جاؤ۔ تکبر کو اپنے دلوں سے نکال دو، کبر کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ یہاں جماعت کو ابھی بنانا ہے، یہاں جماعت کو بگاڑنا نہیں ہے، یہاں اصلاح کا کام ہونا ہے، فساد کا کام نہیں ہونا ہے۔ ارے تمہاری لڑائیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے علماء اکرام کے اندر جو اسپرٹ ہونا چاہیے وہ دھیمی پڑتی جا رہی ہے، دھیمی پڑتی جا رہی ہے۔ کام کا جذبہ، کام کا شوق، کام کا جو لگن ان کے سینوں میں ہونا چاہیے۔ لڑائیوں اور جھگڑوں کو دیکھ کر کے ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے ان گناہوں کے بوجھ کو اٹھانے والا؟ یاد رکھیے، ہم ہی ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میرے باتیں آپ کو اچھا سمجھ میں آئی ہوں گی۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ باتیں سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ تو اسی لیے اب ان عہدوں کے، منصب کے کبر میں مت پڑو۔ شیطان انسان کو لڑائی جھگڑے میں ڈالتا ہے، ڈالتا رہے گا قیامت تک، ڈالتا بھی تھا، ڈالتا بھی ہے، ڈالتا بھی رہے گا وہ قیامت تک۔ لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دو، مسجدوں کو امن اور سلامتی کا جگہ بنانے دو، اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرو، اللہ کے لیے کام کرو۔ مجھے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، مجھے اللہ کے لیے اور میری آخرت بنانے کے لیے مجھے کام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سینوں میں اگر یہ نیت رہے گی تو یاد رکھو انشاءاللہ ہمارے انجام کار اچھا رہے گا۔ آج گروپ بندیوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، کبھی مسلکوں کے بارے میں لڑ رہے تھے، آج گروپ بندیوں میں امام اگر خطبہ بھی دیا، کسی ایک مصلی کے ساتھ جا کر کے چائے پی کر کے وہ باتیں ذرا اپوزٹ والے کے بارے میں رہی تو انہیں بولے گا کہ بیٹا چائے پلا کو میرے بارے میں بولو، بولا بیان چائے پلا کو، ناشتہ کرا کو، مولوی صاحب کو چائے پلا کو، ناشتہ کرا کو میرے بارے میں، یہ مجھے پورا پکا معلوم۔ اب شیطان کیا کرتا معلوم، اس کے رگوں میں دوڑتا رہتا، دیکھ تیرے بارے میں تیرے بارے میں تیرے بارے میں بولے سو۔ اب مولوی صاحب ہے نہیں، رفیق مول صاحب نندی کوٹ سے، سب اس کے بارے میں، سب اس کے بارے میں، یعنی شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور انسان کو لڑائی جھگڑے میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے علماء اکرام کو کام کرنے دیجئے، لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، اللہ کے خاطر ایک بن جاؤ، اپنے دلوں سے تکبر کو نکال دو۔ بہرحال یہی میری آخری باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنے خطاب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور خواتین سے میں، کیونکہ عورتیں بھی آئی ہیں، میری ماں اور بہنوں، اچھی عورتیں بننے کی کوشش کرو، اپنے حسن و جمال پر فخر نہ کرو، اپنے مال پر فخر نہ کرو، اور دوسری عورتوں کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ یہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ کبر کی تکبر کی تباہ کاریاں بہت ساری ہیں۔ تو بہرحال میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی، یقیناً اللہ تو ہمارا خالق ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا آقا ہے، ہم تیرے غلام ہیں۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، ہم تیرے رحمت کے محتاج ہیں، تو پاک اور بے عیب ہے، ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہیں۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ شیطان کے ہر وسوسے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں کبر جنم لیا ہوا ہے۔ اے اللہ ہر قسم کے قلبی بیماریوں سے، دلی بیماریوں سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، غرور سے، فساد سے، بخل سے، بزدلی سے، کاہلی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی
ہم تمام کو ایک بنا، نیک بنا، تیرے دین کے علم بردار بنا، اے اللہ توحید کے پرچم کو لہرانے والے بنا، شرک کو دبانے والے بنا، اے اللہ حق کو بلند کرنے والے، باطل کو کچلنے والے بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کا ذریعہ عطا فرما۔ جن کی بھی جوان لڑکیاں ہیں، جن کے بھی جوان لڑکے ہیں، ان کے لیے بہترین جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر بھائی اور بہن کو عزت کی زندگی نصیب فرما، ذلت سے بچا، رسوائی سے بچا، ہر آنے والی بری بیماریوں سے بچا۔ اے اللہ ہر آنے والے برے آزمائشوں سے تمہاری فتح فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے شکر گزار بندے بنا، تیرے شکر گزار بندوں میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں صالح بنا، تیرے صالحین بندوں میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نکمی عمر سے بچا، بری بیماریوں سے، ناکارہ عمر سے اور بری موت سے ہماری فتح فرما۔ اے اللہ جن کے بھی والدین باحیات ہیں ہر اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو تو جنت کا باغیچہ بنا۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔